عرب کے بت پرست قبیلوں میں سے ایک غفار بھی تھا۔ یہ خاندان مدینہ منورہ کے قریب آباد تھا۔ مکہ کے تجارتی قافلے ان کے قریب سے گزرتے تھے۔ اس خاندان کے لوگ منات نام کے بت کی پرستش کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قضاء و قدر منات ہی کے اختیار میں ہے، لہذا وہ اس کی زیارت کے لیے جاتے اور اس کے لیے قربانی پیش کرتے۔ ایک روز قبیلہ غفار کا ایک جوان منات کے پاس گیا۔ جوان مفلس تھا۔ اس نے منات کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا اور اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن بت پتھر کی طرح ساکت و جامد رہا، اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس نے دودھ بھی نہ پیا۔ اتنی دیر میں ایک لومڑی آئی اور دودھ پی گئی۔ جوان اپنا اور منات کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، وہ ایسے پتھر کی پوجا کرتا ہے جو نہ کچھ سمجھتا ہے نہ سنتا ہے۔ قبیلے کی طرف لوٹتے وقت جندب کو راستے میں وہ الفاظ یاد آ گئے جو اس نے ایک روز شہر مکہ کے بازار سے گزرتے ہوئے سنے تھے۔ اسے کیسمین سائدہ کے وہ کلمات یاد آئے جو وہ بازار میں بیان کر رہا تھا، لوگوں سنو اور یاد کر لو، جو زندہ تھا وہ مر گیا اور جو مر گیا وہ فنا ہو گیا، جو کچھ ہے وہ۔ جندب نے صاف آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لومڑی کی وہ حرکت یاد آ گئی جو اس نے منات کے ساتھ کی تھی۔ پھر جندب اس بات پر ایمان لے آیا کہ کائنات کا خدا منات، لات اور تمام بتوں سے بزرگ و برتر ہے۔ اسی روز سے جندب بن جنادہ تہ دل سے آسمان و زمین کے خالق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اہل کتاب زمانہ دراز سے ایک نئے نبی کے ظہور کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے، اور جو لوگ بتوں کا مذاق اڑاتے تھے انہیں نئے نبی کی زیارت کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ایک شخص مکہ سے آیا۔ اس نے جندب سے کہا، مکہ میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ جندب نے پوچھا، وہ کس خاندان سے ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ قریش سے ہے۔ جندب نے کہا، قریش کے کن لوگوں میں سے ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بنی ہاشم میں سے۔ جندب نے پوچھا، اس پر قریش کا رد عمل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، قریش اسے جھٹلاتے ہیں اور اسے مجنون کہتے ہیں۔ آنے والا شخص واپس چلا گیا اور جندب غور کرنے لگا اور معرفت حاصل کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت وہ مکہ پہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ پھر آرام کی غرض سے حرم کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور نبی سے ملاقات کے وسیلہ کے بارے میں سوچنے لگے۔ اندھیرا چھا گیا۔ خانہ کعبہ لوگوں سے خالی ہونے لگا کہ اتنی دیر میں ایک جوان صحن مسجد میں پہنچا اور نہایت خشوع کے ساتھ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ جوان نے دیکھا ایک مسافر بیٹھا ہے۔ مسافر کے پاس گیا اور ادب سے پوچھا، آپ مسافر ہیں؟ جندب، ہاں۔ جوان،
آئیے میرے گھر چلیے۔ جندب چپ چاپ ان کے گھر کی طرف چلے اور دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ جندب نے صبح ہوتے ہی جوان کو خدا حافظ کہا اور چاہے زمزم کی طرف روانہ ہوئے۔ سوچا ہو سکتا ہے وہاں نبی کو پہچان لوں۔ وقت گزرتا رہا اور جندب انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، تاریکی چھا گئی۔ پھر جوان آیا اور عادت کے مطابق طواف کرنے لگا۔ مسافر کو اسی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا ابھی تک آپ کو منزل نہیں ملی ہے؟ جندب نہیں۔ جوان میرے گھر چلیے۔ جندب جوان کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آج بھی خاموش۔ جوان میں آپ کو فکر مند دیکھ رہا ہوں، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ جندب ڈرتے ہوئے، اگر میرا راز محفوظ رکھیں تو بتاؤں؟ جوان انشاءاللہ محفوظ رکھوں گا۔ جندب اللہ کے ذکر سے محسوس ہوئے اور آہستہ سے کہا، میں نے سنا ہے مکہ میں نبی مبعوث ہوئے ہیں، ان سے ہی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جوان نے مسکراتے ہوئے کہا، یقیناً خدا نے آپ کی ہدایت کی ہے، میں ان کے گھر کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جندب اس کی ہمراہی میں چلتے رہے اور پہنچ گئے۔ جندب نبی کے بیت الشرف میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایسے انسان کے سامنے ہیں جو مجسم اخلاق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان سے سوال کرتے ہیں، تمہارا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ جندب غفار سے۔ نبی نے فرمایا، تمہاری کوئی حاجت ہے؟ جندب میرے سامنے اسلام پیش کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم خدا کی وحدانیت اور میری نبوت کی گواہی دو، اس کے بعد بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اس خدا کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، فضول خرچی سے بچو اور ظلم سے باز رہو۔ جندب تہ دل سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب ایک نئی شخصیت ابھر کر سامنے آئی اور وہ عظیم صحابی ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ کی شخصیت ہے۔ ابو ذر اٹھے اور بآواز بلند کہا، قسم اس خدا کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں چیخ چیخ کر خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دوں گا۔ بیت الشرف سے نکلنے سے پہلے ابو ذر نے دریافت کیا، یہ جوان کون ہے جس نے آپ تک میری رہنمائی کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے چچا زاد بھائی علی علیہ السلام ہیں۔ اور ابو ذر کو وصیت کی، اے ابو ذر، اس امر کو مخفی رکھو، اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ ابو ذر یہ سمجھے
کہ آپ کو خوف ہے کہیں قریش انتقام نہ لیں۔ انہوں نے کہا قسم اس ذات کی میں ضرور ان کے درمیان یہ بات اعلانیہ کہوں گا، ان کا جو دل چاہے وہ کریں۔ اگلے روز سویرے ابو ذر خانہ کعبہ میں پہنچے، دیکھا بت اپنی اپنی جگہ ساکت ہیں۔ ابو ذر نے اپنا راستہ طے کیا اور قریش کے جابر افراد میں بیٹھے ہوئے نئے دین کے بارے میں غور و فکر کرنے والوں سے کہا، اے گروہ قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس نعرہ سے بدھ اور مشرکین کے دل دہل گئے۔ ایک چیخا، یہ کون شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ قریش ابو ذر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ نبی کے چچا عباس آئے اور یہ کہتے ہوئے ابو ذر کا چھڑایا، اے قریش والو، وائے ہو تم پر، تم غفار کے آدمی کو قتل کرتے ہو اور تمہارے قافلے اسی قبیلہ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ابو ذر کو کچھ افاقہ ہوا، وہ چاہے زمزم پہنچے، اپنے بدن کا خون دھویا اور ایک بار پھر خانہ کعبہ پہنچ کر بآواز بلند کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر قریش ان پر بھیڑیوں کی مانند ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور پھر عباس نے چھڑوایا۔ جناب ابو ذر خدمت رسول میں حاضر ہوئے، ان کی حالت دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ شفقت سے فرمایا، اپنی قوم کی طرف پلٹ جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو۔ جناب ابو ذر نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کی طرف جاؤں گا اور انہیں اسلام کی طرف بلاؤں گا، لیکن ان لوگوں کا سلوک میں فراموش نہیں کروں گا۔ ابو ذر اپنے قبیلہ کے پاس لوٹ آئے اور انہیں نور اسلام کی طرف بلانے لگے۔ ان کے بھائی انیس، ان کی والدہ اور ان کے نصف قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن نصف قبیلہ نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو پھر۔ دن مہینے سال گزرتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ جناب ابو ذر کو اس بات کی خبر ہوئی، وہ اپنے قبیلہ کے ساتھ راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے۔ دور سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر نظر آئے تو ابو ذر دوڑتے ہوئے ناکہ تک پہنچے اور بشارت دیتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی، ماں اور قبیلہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو ذر نے ہمیں وہ سب سکھا دیا جو آپ نے تعلیم دیا تھا، لہٰذا ہم مسلمان ہو گئے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قبیلہ غفار کے باقی لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متاثر ہو کر فرمایا، غفار کی اللہ مغفرت کرے۔ ابو ذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب جناب ابو ذر لوٹ کر اپنے قبیلہ کے پاس آئے تو بعض لوگوں نے پوچھا، کیا اللہ کے رسول نے تم سے کوئی حدیث بیان کی ہے؟ جناب ابو ذر نے کہا، ہاں، مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ مجھے نادار اور نچلے طبقے کے لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھوں، اپنے سے بلند پر نظر نہ لگاؤں۔ مجھے صلہ رحم کرنے کا حکم دیا ہے، حق بیان کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں لا حول ولا قوت پڑھا کروں، کیونکہ یہ زیر عرش خزانہ ہے۔ ابو ذر اپنے خاندان کی ہدایت کرتے رہے اور انہیں تعلیم دیتے رہے۔ ابو ذر ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ان کے پاس جا کر ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے اعمال افضل ہیں؟ اللہ پر ایمان اور راہ خدا میں جہاد۔ جناب ابو ذر نے پوچھا، مومنین میں سے کس کا ایمان کامل ہے؟ جواب ملا، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ابو ذر نے پوچھا، مومنین میں کس کا اسلام صحیح ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے عظیم ترین آیت کون سی نازل کی ہے؟ آیت الکرسی۔ کرسی کے سامنے 7 آسمان ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک دائرہ۔ ابو ذر نے خلوص کے ساتھ گریہ کیا اور کہا، مجھے وصیت کیجیے۔ جواب ملا، میں تمہیں تقوی خدا کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی سرمایہ ہے۔ اللہ کے رسول کچھ اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو، یہ زمین پر تمہارے لیے نور اور آسمان میں ذکر ہے۔ برسوں گزر گئے، مسلمان ایک ملت و امت بن گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ تبوک کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تبوک جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع ہے۔ نبی کے اعلان پر مسلمانوں کی آمادگی اور اس زمانے کی حکومتوں کے لیے چیلنج دے کر منافقین نے کہا، عنقریب ہرقل بادشاہ انہیں اپنے لشکر جرار سے کچل دے گا۔ مشرکین مسلمانوں کو ڈرانے لگے کہ وہ تبوک کی جانب نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی قیادت کرتے صحرا سے گزر گئے اور بعض ضعیف الایمان مسلمان آپ کو راستہ میں چھوڑ کر مدینہ واپس پہنچ گئے۔
بعض لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ فلاں شخص واپس چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جانے دو، اگر اس کے لیے خیر ہوگی تو اللہ اسے تم سے ملا دے گا۔ لشکر اسلام نصف راہ طے کر چکا تھا کہ ایک مسلمان نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر واپس چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، اگر ان کے لیے اس میں خیر ہے تو اللہ انہیں تم سے ملا دے گا۔ ابو ذر ایک لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے پہ قادر نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو ذر لشکر سے بہت پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ اونٹ میں ایک قدم چلنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ ابو ذر غمگین ہو کر سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ ابو ذر نے واپس لوٹنے کے بارے میں نہیں سوچا، وہ سچے مومن تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابی تھے۔ طے کیا کہ پیدل ہی لشکر اسلام کی پیروی کی جائے۔ ابو ذر نے آگ اگلتے صحرا کو طے کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس زیادہ راہ جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان کو شدید پیاس کا احساس تھا۔ انہوں نے ایک پتھر کے نیچے ٹھنڈا پانی دیکھا، ذرا سا پیا تو معلوم ہوا کہ یہ شیریں ہیں۔ پینا چاہا لیکن نہ پیا اور کہا، اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک میرے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے نہیں پئیں گے۔ پانی سے اپنا مشکیزہ بھرا اور پیدل صحرا کو عبور کرنے لگے۔ ابو ذر رات دن چلتے تھے تاکہ لشکر اسلام تک پہنچ جائیں۔ اگلے روز جب سورج طلوع ہوا تو مسلمانوں نے دور سے دیکھا ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا، یہ کون شخص تنہا چلا آ رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ذر ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کے چہرے پر تھکن اور پیاس کے آثار ملاحظہ کیے، فرمایا، انہیں پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں۔ لیکن ابو ذر مشکیزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے تاکہ ان کو پانی پلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر، تمہارے پاس پانی ہے اور پھر بھی تم پیاسے ہو؟ ابو ذر نے عرض کی، ہاں اے اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پتھروں کے بیچ میں بارش کا پانی جمع تھا، اسے چکھا تو شیریں اور ٹھنڈا محسوس ہوا، لیکن میں نے سوچا جب تک آپ اسے نوش نہیں فرمائیں گے تب تک میں بھی نہیں پیوں گا۔ اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، ابو ذر، خدا تم پہ رحم کرے، تم تنہائی کی زندگی بسر کرو گے، تنہائی کی حالت میں مرو گے اور اکیلے جنت میں داخل ہوگے۔ اہل عراق کی ایک جماعت تمہیں غسل و کفن دے کر تمہاری نماز پڑھے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، مسلمان مغموم ہو گئے۔ جناب ابو ذر کو زیادہ دکھ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عمر کیوں پائی۔
انہوں نے احادیث کو حفظ کیا اور انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ جناب ابو ذر مومن تھے۔ وہ خلافت کو نبوت کی طرح منصب الہی سمجھتے تھے، جس کے ذریعے خدا نیک بندوں میں سے شائستہ ترین انسان کو منتخب کرتا ہے۔ پھر ابو ذر نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ حدیث سنی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا تھا، اے علی، آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حجت الوداع سے واپسی پر غدیر ہم میں تمام لوگوں کے سامنے اس حدیث کو بھی سنا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ پالنے والے، علی کے دوست کو دوست رکھ اور ان کے دشمن کو دشمن رکھ۔ جو ان کی نصرت کرے تو اس کی مدد فرما، اور ان کو رسوا کرنے والے کو ذلیل فرما۔ پھر رسول خدا کی زبان سے بھی یہی سنا تھا، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ مگر افسوس کہ بعض مسلمانوں نے ان احادیث کو فراموش کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو مسلمانوں کے درمیان آپ کے وصی اور چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے، جو کہ غسل و کفن میں مشغول تھے۔ بعض مسلمانوں نے اجتماع کیا اور ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ بہت سے صحابہ نے ابو بکر کے خلیفہ بن جانے پر اعتراض کیا، اور انہی اعتراض کرنے والوں میں سے ایک سلمان فارسی بھی تھے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سلمان اہل بیت میں سے ہیں۔ عبادہ بن صامت، حذیفہ اور عمار یاسر بھی اعتراض کرنے والوں میں شامل تھے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ابو بکر کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس سلسلہ میں وہ ان پر غضبناک تھیں۔ چند ماہ کے بعد اسلام کی فلاح کے پیش نظر حضرت علی علیہ السلام نے مصالحت کر لی۔ آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کا غصہ بھی ختم ہو گیا۔ خلیفہ اول دنیا سے اٹھے تو ان کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے۔ تب ابو ذر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شام کے قرب میں جہاد میں مشغول تھے۔ خلیفہ ثانی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عثمان بن عفان منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ خلیفہ ثالث احادیث پر عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ اقربا پروری ان کا وتیرہ تھا، انہی کو حکومت کے عہدوں پر فائز کرتے تھے۔ مسلمانوں کے مال سے ان کے دریچے بھر دیے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلا وطن کیے ہوئے مروان بن حکم کو واپس بلا لیا تھا اور حکومت کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ خلیفہ ثالث کی اس سیاست پر مسلمانوں کو اعتراض تھا۔ کوفہ سے ایک وفد آیا، اس نے خلیفہ کو خبر دی کہ والی کوفہ شراب پیتا ہے اور نشہ کی حالت میں مسجد جاتا ہے اور محراب میں قے کرتا ہے۔ لیکن خلیفہ نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ مروان نے وفد کی توہین کی اور واپس لوٹا دیا، جبکہ اس وفد میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ ابو ذر خلیفہ ثالث کو برابر نصیحت کرتے تھے
اسی طرح ایک دن خلیفہ ثالث نے ابو ذر کو جھڑکا اور حاضرین کے سامنے کہا، اس جھوٹے بوڑھے کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ، میں اسے قید میں ڈالوں گا یا قتل کروں گا یا سرزمین اسلام سے نکال دوں گا۔ خلیفہ کی ایسی باتوں سے ابو ذر اور دیگر مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی اور خلیفہ کو وہ حدیث یاد دلائی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ایسے انسان کا جو ابو ذر سے سچا ہو، اور خلیفہ اسی ابو ذر پہ جھوٹ کی تہمت لگا رہے ہیں اور انہیں جھوٹا بوڑھا کہہ رہے ہیں۔ ابو ذر مجلس خلیفہ سے رنج کے ساتھ چلے گئے۔ وہ دن یاد آ گیا جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ابو ذر کو سوتا ہوا پایا تو ان کو بیدار کر کے فرمایا، آج کے بعد مسجد میں نہ سونا۔ پھر فرمایا، اس دن تمہاری کیا کیفیت ہوگی جس دن تمہیں مسجد سے نکالا جائے گا؟ ابو ذر نے جواب دیا، میں سرزمین شام کی طرف چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں سے بھی نکال دیے جاؤ گے تو؟ ابو ذر، مسجد میں چلا جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے بھی نکال دیے گئے تو پھر؟ ابو ذر، تلوار سے جنگ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو ان سب سے بہتر ہے؟ ابو ذر، جی ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنو اور اطاعت کرو۔ خلیفہ ثالث نے ابو ذر کو شام میں جلا وطن کرنے کا عزم کر لیا۔ ابو ذر نے شام پہنچ کر لوگوں کو سیرت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینا شروع کر دی اور مسلمانوں کے حاکموں اور ان کی کج روی پر تنقید کرنے لگے۔ ناداروں اور کمزوروں پر ظلم و تشدد کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسی وجہ سے مفلس اور نادار لوگ آپ کے ہم نوا ہو گئے تھے۔ معاویہ نے مال کے ذریعے ابو ذر کی زبان بند کرنا چاہی، چنانچہ انہیں دمشق حاضر کرنے کا حکم دیا، ان کے لیے ہدیے روانہ کیے، لیکن اس عظیم و شان صحابی نے ان ہدیوں کو فقیروں میں تقسیم کر دیا اور معاویہ کے محل کے پاس سے گزرتے ہوئے با آواز بلند کہا، خدایا ان لوگوں پر لعنت بھیج جو دوسروں کو تو برائیوں سے روکتے ہیں لیکن خود برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ معاویہ نے ابو ذر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو پہرے داروں نے زنجیروں میں جکڑ کر معاویہ کے سامنے پیش کیا۔ معاویہ نے غضبناک ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، تم ہر روز ہمارے محل کے پاس آتے ہو اور چیختے ہو، میں عنقریب امیر المومنین عثمان سے تمہارے قتل کی اجازت حاصل کروں گا۔ اور پھر ابو ذر کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ معاویہ نے عثمان کے پاس خط لکھا اور ابو ذر کی تبلیغات اور لوگوں کا ان کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان سے باخبر کیا۔ خلیفہ کا جواب آیا، ابو ذر کو واپس مدینہ بھیج دیں کہ ان کا معاملہ سنگین ہے۔ جب مسلمانوں نے ابو ذر کی واپسی کی خبر سنی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ وہ صحابی کو وداع کرنے کے لیے نکلے۔ ابو ذر ناکہ پر سوار ہوئے کہ جس کو معاویہ کے سنگ دل کارندے دوڑاتے تھے
اور ابو ذر کی ضعیفی کا بالکل لحاظ نہیں کرتے تھے اور سفر میں انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ ابو ذر بہت بری حالت میں مدینہ پہنچے اور اس حال میں خلیفہ کے پاس آئے کہ نکاحت و ذوق کی وجہ سے قریب تھا کہ زمین پر گر پڑے۔ ابو ذر نے کہا، وائے ہو عثمان تمہارے اوپر، کیا تم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا تم نے علی علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ کیا تمہاری سیرت ان میں سے کسی کی سیرت کی مانند ہے؟ تم میرے ساتھ ظالم و جابر جیسا سلوک کیوں روا رکھے ہوئے ہو؟ خلیفہ نے نہایت ہی سنگ دلی سے کہا، نکل جا ہمارے شہر سے۔ ابو ذر نے رنجیدہ ہو کر پوچھا، کہاں جاؤں؟ خلیفہ، جہاں تیرا دل چاہے۔ ابو ذر، میں شام واپس جانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ، نہیں۔ ابو ذر، عراق، مصر؟ خلیفہ، ہرگز نہیں۔ ابو ذر نے دکھی ہو کر پوچھا، پھر کہاں جاؤں؟ خلیفہ، صحرا میں، ربضہ میں۔ ابو ذر نے با آواز بلند کہا، اللہ اکبر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا اور مجھے اس کی خبر دی تھی۔ خلیفہ نے پوچھا، تم سے کیا کہا تھا؟ بوڑھے نے جواب دیا، مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہیں مکہ و مدینہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا اور تمہاری موت ربضہ میں واقع ہوگی، اور اہل عراق جو کہ حجاز جا رہے ہوں گے وہ تمہاری تدفین کریں گے۔ ابو ذر ربضہ سے بہت نفرت کرتے تھے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں وہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ابو ذر کو مدینہ سے محبت تھی کیونکہ وہاں قبر رسول اور مسجد نبوی ہے۔ مکہ کو دوست رکھتے تھے کیونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے۔ ربضہ سے نفرت کی وجہ بتوں کی پوجا تھی، لیکن خلیفہ نے اسی علاقہ میں انہیں جلا وطن کرنے کا حکم دیا اور مروان سے کہا، انہیں لے جاؤ اور کوئی مسلمان انہیں رخصت نہ کرے۔ لیکن چند لوگ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عقیل فرزند رسول حسن و حسین علیہ السلام، انہیں وداع کرنے کے لیے آگے بڑھے اور فرمایا، اے ابو ذر، تم خدا کے لیے غضبناک ہوئے۔ لوگ اپنی دنیا کے برباد ہونے سے ڈرتے ہیں، لیکن تم اپنے دین کے بارے میں ڈرے۔ پھر جس کے لیے تم غصہ ہوئے اسی سے امید رکھو۔ لوگ اپنی دنیا کے بارے میں تم سے خوف زدہ تھے اور تمہیں ان سے دین کے بارے میں خوف تھا، لہذا جس چیز کے بارے میں انہیں تم سے خدشہ تھا اسے انہی پر چھوڑ دو۔ جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو اس کی انہیں بہت حاجت ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ فائدہ میں کون ہے۔ اے ابو ذر، صرف حق کو اپنا مونس بناؤ اور فقط باطل سے ڈرو۔ پھر عقیل آگے بڑھے اور کہا، تم جانتے ہو کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور تم ہم سے محبت کرتے ہو، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو کہ صبر ہی بہتر ہے۔ پھر سبط رسول حسن بن علی علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، چچا،
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہونے تک صبر کیجیے، وہ آپ سے بے حد خوش ہیں۔ پھر حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، چچا اللہ سے صبر اور نصرت طلب کیجیے۔ پھر روتے ہوئے عمار یاسر بڑھے اور کہا، خدا اسے امن میں نہ رکھے جس نے تمہیں وحشت زدہ کیا ہے، اور اسے بے خوف نہ رکھے جس نے تمہیں ڈرایا۔ قسم خدا کی اگر تم ان کی دنیا سے راضی ہو جاتے تو وہ تمہیں امان دیتے، اور اگر تم ان کے اعمال سے راضی ہو گئے ہوتے تو ضرور تم سے محبت کرتے۔ ابو ذر نے گریہ کیا اور کہا، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ پر رحم کرے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے ہیں۔ ربضہ کے صحرا میں جناب ابو ذر اپنی اہلیہ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کوئی بھی خلیفہ کے ڈر سے ان سے ملنے نہ آتا تھا، مگر حضرت علی علیہ السلام تقریباً روزانہ ان سے ملاقات کو جاتے اور ان کے لیے کھانا بھی ہمراہ لے جاتے۔ ابو ذر اپنی زوجہ اور بیٹی کے ساتھ صحرا نشین ہوئے اور انہیں حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں یاد آ گئیں جو انہوں نے ایک روز ابو ذر سے کہی تھیں۔ اے ابو ذر، اللہ تم پہ رحم کرے، تم تنہائی کی زندگی بسر کرو گے، تنہا مرو گے، تنہا اٹھائے جاؤ گے، تنہا جنت میں داخل ہوگے۔ 5 ذی الحج کو ابو ذر کا صحرائے ربضہ میں انتقال ہو گیا اور حجاز کو جانے والے ایک قافلے نے ابو ذر کی تدفین کی۔ سلام ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو اصحاب با وفا پر، سلام ہو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبان پر، سلام ہو جناب ابو ذر غفاری پر۔